السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل خیر کے آنے والے کے ساتھ بہت زیادہ زبردست بننے والی آنے والے کے ساتھ میں اب دیکھیں گے کہ وفا اپنی پھپھو تہذیب اور ثالث کے ساتھ اپنی دادی کے گھر جاتی ہے، لیکن دادی اس کا وفا کا انتظار ہی کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے وہ اپنی دادی سے ملتے اس کی دادی وفا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے، تمہاری شادی کو اب تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے اور سب سے پہلے تم نے بغاوت کر کے ثالث سے شادی کی اور اب ایسا کیا ہو گیا کہ تم اس سے طلاق لے رہی ہو۔ اب وفا کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اپنی دادی کو دینے کے لیے، اسی لیے وہ خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ اب وہاں پر اس کی پھپھو تہذیب بھی وفا کا ساتھ دیتی ہے کہ اگر مرد عورت کو طلاق دے تو پھر بھی عورت غلط ہوتی ہے، اور اگر خود عورت ایک شوہر سے خلا لے لے تو پھر اس کے بعد یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ عورت ہی غلط تھی۔ وفا صاحب کی باتیں سننے کے بعد کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اوپر والے روم پر چلی جاتی ہے بنا کہے کچھ، لیکن وہاں پر سجاد بھی موجود ہوتا ہے اور وہ فرجاد ثالث سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تو اس چکر میں ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ حقیقت جان جائے، لیکن ثالث اس کو کچھ بھی سچ بتانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اتنی آسانی سے اس کو حقیقت نہیں بتائے گا۔ ثالث فرجاد کو یہی باتیں کہتا ہے کہ بعض اوقات حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان سب کچھ ٹھیک کرنے کے باوجود بھی سب کی نظر میں غلط ہوتا ہے، اور وفا کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے باوجود بھی وہ سب کی نظروں میں غلط ہے۔ اب ثالث کی ان باتوں کا مطلب فرجاد غلط لے لے گا کہ کہیں یہ سمجھ رہا ہے کہ جب میں وفا کو طلاق دے دوں گا تو میں اب اس سے وفا سے شادی کر لوں گا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ تحریم تو ہاتھ دھو کر وفا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ فرجاد اور ان کی ماں سے جائے گی اور یہی کہے گی کہ آپ اپنے بیٹے پر ہی دھیان دیں، کیونکہ اب وفا نے پہلے ثالث کو پھنسایا، اس سے شادی کی اور اب جال بچھا چکی ہے آپ کے بیٹے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے بیٹے سے شادی کرے۔ تحریم کی ان باتوں پر فرجاد کی ماں کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ تحریم کو صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا اور اس نے بھی مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ وفا سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ وفا ان سب کی باتوں سے تنگ آ کر اوپر والے روم میں جاتے ہیں تو وہاں اس کا باپ بھی موجود ہوتا ہے اور اس کا باپ بھی اس سے کوئی بات نہیں کرتا اور خاموشی سے وہاں چلا جاتا ہے۔ وفا ان سب سے تنگ آ جاتی ہے اور پریشان ہو کر وہاں بیٹھ جاتی ہے، لیکن فرجاد بھی وفا کو دیکھ رہا تھا اور اس سے بات کرنے کے لیے اوپر والے روم میں چلا جاتا اور یہ سارا منظر تحریم بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ فرجاد کافی بدتمیزی بھی کرتا ہے وفا سے اور تحریم ان سب لوگوں کو لے کر اسی اوپر والے روم میں آ جاتی ہے۔ وہ جب سارے آتے ہیں تو فرجاد نے وفا کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور ثالث کو یہ دیکھ کر کافی غصہ آتا ہے فرجاد پر اور وہ وہیں پر فرجاد سے لڑائی بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین آنے والے کے ساتھ بہت ہی زیادہ زبردست ہیں، آنے والے کے ساتھ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔